فرش غلا بلغ الغلا بکمالہ از فرش تا تفس سرا کشف الدجا بجمالہ خیر البشر خیر الورا حسنت جمیع خصالہ حضرت محمد مصطفیٰ صلو علیہ وآلہ بزرگان دین کی علمی بساط کے مسجد پر بیٹھ کر قال اللہ قال رسول کی فضاؤں میں اقرا بسم ربک الذی خلق درس عظیم دینے والے علماء کرام کا ایک عظیم شان قافلہ ممبر شریف پر موجود ہے۔ مسلک سنت کے تمام تر ہیر جواہرات سامعین کی سماعتوں کے دسترخوان پر سب سے پہلے ضیاء القادری سلام محبت پیش کرتا ہے۔ السلام علیکم حضرات، نوری کانفرنس میں آپ شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ فیضان استاذ العلماء مفتی اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی ابراہیم علی رحمہ سے مالا مال ہونے کے ارادے سے آپ سب کے سب شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم تمامی حضرات کی شرکتوں کو قبول فرمائے اور ذریعہ نجات بنائے۔ مشائخ سنت کی معتبر علامت، معتبر نشانی ملک اور بیرون ملک ہی نہیں بلکہ جہاں سے سورج نکلتا ہے جہاں تک ڈوبتا ہے، اللہ پاک ان مشائخ کرام کے قدم کی برکتوں سے شہر کی تیرگی کو روشنی میں تبدیل فرماتا ہے۔ ان مشائخ اعظام میں سے عظیم شخصیت استاذ العلماء پیر طریقت رہبر راہ شریعت و طریقت علم بردار سنیت حضرت علامہ مولانا مفتی ظہیر الدین صاحب قبلہ و دوسرے حضرت علامہ مولانا مفتی ہاشم صاحب قبلہ، یہ سارے لوگ دیگر علماء کرام جو ہمارے اسٹیج کی ایک زینت بنے ہوئے ہیں، جن سے درسگاہوں کی آبرو سلامت ہے، جن سے مسجدوں کا وقار باقی ہے، جن سے خانقاہیں آباد ہیں، یہ سارے علماء کرام ایک گلدان جیسے سجے ہوئے ہیں۔ اب آپ لوگ کی حالت جو ہے وہ میں اچھی طرح جانتا ہوں، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے وقت بہت کم لینا ہے۔ سارے لوگ جن جن علماء کرام شورائے اسلام کو دعوت دی گئی تھی وہ سارے لوگ تشریف لا چکے ہیں، ان کے علاوہ بھی دیگر علماء کرام کی بھی آمد ہے۔ میں سب کا اس اراکین کی طرف سے، کمیٹی کی طرف سے اور یہاں کے جو عظیم شخصیت ہے شہزادہ حضور مفتی ابراہیم علی رحمہ، ان کی طرف سے صاحب سجادہ کی طرف سے آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ حضرات، وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اب وقت نہ لیا جائے، تو اب سارے لوگ ذرا اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر ان سارے علماء کرام کا استقبال آپ کر لیجئے۔ آپ لوگوں کا استقبال میں کر لیتا ہوں۔ بیداری ہے، تیاری ہے تو ایک ہاتھ امام حسن کے نام پر اٹھا لیجئے، دوسرا ہاتھ امام حسین کے نام پر اٹھا لیجئے، استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر! ماشاءاللہ، اگر کہیں آپ کے دل اور جذبے سلامت ہے، اگر خون میں گرمی باقی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ جلسہ صرف جلسہ نہ سمجھیں، اس جلسے کو صرف جلسے پر آپ معمول نہ کریں، محمول نہ کریں، بلکہ یہ جلسہ ہماری زندگی کو سنوارتا ہے، یہ جلسہ ہماری آنے والی نسلوں کو سنوارتا ہے۔ اس جلسے میں بہت سی راز پنہا ہے حضرات محترم، اس لیے جلسے کو تفریح گاہ نہ بنایا جائے، جلسے کو جلسے کی طرح سوچے اور سمجھے اور بیٹھے۔ یہ علماء کرام جو آپ کے لیے آئے ہیں، یہ سمجھ لیں یہ شورائے کرام جو دور سے آئے ہیں، ضرور آپ سے ملاقات کے لیے آئے تو کچھ کوالٹی تو ضرور ہوگی جس کی بنیاد پر آپ کے بیچ آئے ہیں۔ یہ علماء کرام آئے ہیں آپ کی نصیحت کے لیے، اس لیے ایک ایک جملے شورائے کرام کے ایک ایک شاعری آپ ضائع نہیں ہونے دیجیے گا۔ یہ نہ محسوس ہو کہ آپ صرف بیٹھے ہوئے ہیں، یہ محسوس ہو کہ ہم نبی کی محبت لے کر بیٹھے ہیں، امام حسن حسین کی محبت لے کر بیٹھے ہیں۔ ذرا استقبال کیجیے، جس طرح آپ کا ہاتھ اوپر سے آئے گا اسی طرح آپ کا حوصلہ جذبہ، آپ کی آواز بھی بلند ہو جائے۔ نعرہ تکبیر! ذرا ربیع الاول کے جھنڈے کی طرف لہرا کر استقبال کر دیں، اس لیے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں لہو میں رنگ ہے باقی تو کربلا چلیے، اگر ہے خون میں گرمی تو کربلا چلیے۔ جہاں کربلا والوں کا نام ہو وہاں اتنا خاموش مجمع نہیں رہا جاتا ہے۔ لہو میں رنگ ہے باقی تو کربلا چلیے، اگر ہے خون میں گرمی تو کربلا چلیے۔ نبی کے نام کا صدقہ لٹا رہے ہیں حسین، کسی کو چاہیے پانی تو کربلا چلیے۔ نعرہ تکبیر! ماشاءاللہ، جن جن لوگوں نے ہاتھ اٹھایا ہے اللہ پاک سب کو مدینہ شریف بھیج دے۔ چار بیداری کے ساتھ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! نوری کانفرنس! نوری کانفرنس! فیضان اولیاء کرام! نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! اب سے آپ سماعت کریں، سر دین کی عصمت پہ کٹانے کے
لیے ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. سارے علماء کرام, سر دین کی عظمت پہ کٹانے کے لیے ہے, جان محمد پہ لٹانے کے لیے ہے, سر دین کی عظمت پہ کٹانے کے لیے ہے, یہ جان محمد پہ لٹانے کے لیے ہے. میاں ایک شہر ہی تو ہے اس جہاں میں, شہر طیبہ, بیتاب جہاں ہر کوئی جانے کے لیے ہے, بیتاب جہاں ہر کوئی جانے کے لیے ہے. حضرات محترم, اب آپ دیکھ رہے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ سارے علماء شورا وقت کی پابندیوں میں اب قید ہو جائیں گے, اسی لیے انہیں اب مائک پر کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہند و نیپال کا وہ انمول لہجہ جسے آج کے دور میں بڑی تیزی کے ساتھ سراہا جاتا ہے, اس لہجے کو سنا جاتا ہے, ان کی آواز کو محبتوں کے ساتھ سنتے بھی ہیں, داد و تحسین سے بھی نوازتے ہیں. یعنی شاعر ملک نیپال اور ہندوستان حضرت بسمل رضا نیپالی ہے. ماشاءاللہ, میں چاہتا ہوں کہ ان کا استقبال ہو جائے. اب آپ لوگ ہاتھوں کو پہلے بڑھاؤ, اٹھا لیجیے, پاور کرا دیجیے. ماشاءاللہ, نعرہ تکبیر. اس طرح نعرہ لگائیے جس طرح ہمارے باپ دادا نے نعرہ لگانے کے لیے سکھایا تھا. یہ کیمرے والے جو قید کر رہے ہیں تاکہ ہماری آنے والی نسلیں دیکھیں تو یہ سمجھے کہ ہم آپ پر ہمارے باپ داداؤں نے کس طرح اچھا جلسہ پڑھا ہے یا پڑھا کرتے تھے. ذمہ کے ساتھ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نوری کانفرنس, سلوی نصیب نگر شہید, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضرت بسمل نیپالی. میں اس شعر کے ساتھ دعوت سخن دوں گا. نعت جو حضرت حسان پڑھا کرتے تھے, نعت جو حضرت حسان پڑھا کرتے تھے, ساتھ میں بیٹھ کے سرکار سنا کرتے تھے. اے جہاں والوں کہیں اسلام کا پیغام ہے, اے جہاں والوں کہیں قرآن کا پیغام ہے, سب سے اچھا سب سے بہتر مذہب اسلام ہے. کیوں نہ ہم زندگی گزارے نبی کے عشق میں. ارے حشر میں ہم کو رسول کبریا سے کام ہے, ہم کو حشر میں رسول کبریا سے کام ہے. حضرات محترم, آئیے بڑی تیزی کے ساتھ مشائخ اہل سنت کی ایک معتبر علامت, معتبر نشانی, ملک اور بیرون ملک ہی نہیں بلکہ جہاں سے سورج نکلتا ہے, جہاں تک ڈوبتا ہے, رب قدیر مشائخ اہل سنت کے قدم کی برکتوں سے اس شہر کی تیرگی کو روشنی میں تبدیل فرماتا ہے. بریلی شریف کا تو پھر کیا کہنا, بریلی کا نام آئے تو اتنے خاموش, ذرا محبت کے ساتھ کہیے سبحان اللہ. اچھا, اس کے بعد بھی اگر کہیں آپ خاموش ہے تو آپ کو ایک سفر بریلی شریف تک کر لینا چاہیے, اس لیے کہ رضا کے عشق کا پانی کھٹک نہیں سکتا, رضا کے عشق کا پانی کھٹک نہیں سکتا, جو ایک بار پی لے بھٹک نہیں سکتا. رضا کے عشق کا پانی کھٹک نہیں سکتا, ایک بار جو پی لے بھٹک نہیں سکتا, ایک بار جو پی لے بھٹک نہیں سکتا. درے رضا سے یہ تعلیم ہم نے پائی ہے, کسی بھی سنی کو نظری پٹک نہیں سکتا, کسی بھی سنی کو نظری پٹک نہیں سکتا. حضرات محترم, وقت کی جنجیر ہمارے ہاتھ اور پیر میں ہے, مگر آئیے وہ خطیب الحمدللہ جس موضوع پر خطابت کرتے ہیں پورا حق ادا کرتے ہیں. اگر صداقت میں ان کا خطاب ہو جائے تو حضرت صدیق اکبر کے زمانے کی یاد تازہ ہو جائے, اگر عدالت میں ان کا خطاب ہو جائے حضرت عمر بن الخطاب کے زمانے کی یاد تازہ ہو جائے, اگر کہیں سخاوت میں ان کا خطاب ہو جائے حضرت عثمان غنی کے زمانے کی یاد تازہ ہو جائے, اگر شجاعت پر ان کا خطاب ہو جائے تو حضرت مولا علی کے زمانے کی یاد تازہ کرتے ہیں, اگر شہادت پر ان کا خطاب ہو جائے تو آپ کربلا جانے پر مجبور ہو جائے, اگر عشق پر ان کا خطاب ہو جائے تو بریلی شریف یاد آنے لگے. حضرات محترم, وہ تقریر کرتے رہیے مگر میں چاہتا ہوں کہ آج ان کی تقریر ہو جائے. آپ سب کے سب تیار ہیں, سب کے سب تیار ہیں, پہلے ہاتھوں کو اٹھائیے. ماشاءاللہ, ڈنڈی نہیں ماریے گا, کیمرہ والے دیکھ رہے ہیں, زور سے ہاتھوں کو اٹھائیے, استقبال کریں. یعنی مقرری اعظم ہندوستان حضرت ڈاکٹر روح الامین صاحب کو ہاتھوں کو اٹھائیے. ماشاءاللہ, نعرہ تکبیر. اچھا, یہ ہاتھ اگر آپ لہرا دیں گے تو کوئی دقت ہے, اس لیے کہ یہ ہاتھ اللہ اس کے رسول کے نام پر آپ اٹھا رہے ہیں. جو ہاتھ اللہ اس کے رسول کے نام پر اٹھتا ہے وہ ہاتھ کسی کا محتاج نہیں رہا کرتا ہے. آپ محتاجی سے بچانا چاہتے ہیں تو استقبال کیجیے. نعرہ تکبیر, نعرہ
الا اللہ